لیکن اگر آپ میرا نقطہ نظر پوچھتے ہیں تو میں تو بڑے اضطراب میں ہوں۔ میں سچی بات ہے کہ اس وقت جن جذبات کا اظہار آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، میں کوئی کسی ایک خاص سوچ کے تحت کوئی بات نہیں کروں گا، اور میری آپ کے ساتھ جتنی بات چیت ہوگی وہ حقائق پر مبنی اور واقعات پر مبنی ہوگی۔ میں نے آپ سے بے شمار دفعہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے، میں ایک تھنکنگ مائنڈ ہوں، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو داخلی معاملات ہیں ان پر بھی ایک شدید قسم کی شورش ہے، کچھ ایسے واقعات کی وجہ سے جس سے لگتا ہے کہ ایک پورے نظام کو کسی وجہ سے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، اور وہ نظام کیا ہے؟ مجھے بڑا شدید اختلاف تھا کہ جو سپریم کورٹ کے اندر گروہ بندی کی گئی تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سپریم کورٹ میں گروہ بندی کی، اور اس گروہ بندی کے نتیجے میں 5 جج صاحبان کے سامنے 31 مقدمات لگائے گئے، جن کی تفصیل آپ سب کے علم میں ہے، اگر بتانی چاہیں تو ہم اس کی ڈیٹیل دے سکتے ہیں۔ وہ 4 کیسز جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف تھے، وہ 7 کیسز جن میں بیل پٹیشنز میں حنیف عباسی سے لے کے خواجہ سعد رفیق تک کے کیس تھے، وہ پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ سے لے کے وہ جو پاناما کے کیس سے لے کے، اور اس میں ججز 5 تھے، وہی 5 ججز تھے جو میاں حمزہ شہباز صاحب کے فیصلے تک صرف وہی ایک ہی ٹریجیکٹری تھی کہ انہی 5 ججز کے پاس مقدمے لگیں گے، اور جو باقی 7 جج تھے بینچ پہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی کیس نہیں تھا، اور ان کے اوپر کیس جانے بھی نہیں دیا جاتا تھا، اور یہ طے کر لیا گیا تھا کہ پہلے اگر کوئی ثاقب نثار صاحب ہیں تو ان کے ساتھ یہ 4 ہوں گے، جن میں ججز کے نام لے کر میں آپ کو ڈیٹیل بتا سکتا ہوں، لیکن پھر بھی اس کے بعد آگے جب بندیال صاحب کی کورٹ آئی تو پھر وہی ان میں سے 4 اصحاب ہوں گے، اور وہی بینچز بنیں گے اور وہی فیصلے کریں گے۔ تو وہ جو 31 مقدمات ہیں پچھلے 3 سال کے اندر، جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہیں، اور اسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کے خلاف وہ فیصلے جن کے اندر بڑے سٹرینج مینر میں، مطلب ایک ایسی بیچ میں بھی میں نے دیکھی کہ کون سی جورسپروڈنس میں یہاں پر بات تھی جس میں ماریو پوٹزو کے گاڈ فادر کے ناول میں سے اقتباسات نکال کر ججمنٹس میں ڈالے گئے۔ دیٹ واز لٹرلی ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا کہانی ہے، اور یہ کتنی اوپینینیٹڈ اور جو حقائق سے برعکس، جس کا واقعات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن سپریم کورٹ کو منتقسم کرنا، سپریم کورٹ کا لاب سائڈڈ کرنا، اور سپریم کورٹ سے ایک پورے پولیٹیکل آرڈر کو ختم کروانا، یہ اس دور کا آرڈر آف دا ڈے تھا جب گورنمنٹ عمران خان کی گورنمنٹ تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے، لیٹس سی۔ آپ کے ساتھ میں اس بات پہ تو بڑا ناقد ہوں، میں اکیلا یہ آواز اٹھا رہا تھا اور بار بار اٹھا رہا تھا، میں نے اپنی رولنگز میں لکھ کے دیا، میں نے بے شمار موقعوں پر یہ بارہا، جب سے میں نے اس آفس آف اسپیکر کو ایزیوم کیا تو میں نے کوئی متعدد بار 20 بار یہ بات کہی کہ پچھلے 22-25 سال میں کسی وفاقی حکومت کا، یعنی قومی اسمبلی میں، اور کسی صوبائی اسمبلی کا میں آج تک بجٹ نہیں سن سکا۔ جب بجٹ پریپیئر ہوتا ہے، اسمبلی میں پیش ہونا ہوتا ہے، وزیر خزانہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو بھی اس وقت کی اپوزیشن ہوتی ہے، میں کسی ایک کے ذمے یہ بات نہیں کرتا، وہ اس بجٹ کے خلاف اتنے زور سے شور شرابہ کرتے ہیں، کاپیاں پھاڑتے ہیں، ڈیسک بجاتے ہیں، کبھی کرسیاں ٹوٹتی ہیں، کبھی ڈائس کے گھراؤ ہوتے ہیں، تو وہ ایک عملی طور پہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے یہ جو 12 کروڑ اس صوبے کے، 5 کروڑ کسی اور صوبے کے، 3.5 کروڑ کسی اور صوبے کے، 2.5 کروڑ کسی اور صوبے کے، ان لوگوں کا ان ہاؤسز کے ساتھ، ان بجٹس کے ساتھ کہ ان کی صحت پر، تعلیم پر کیا پیسہ خرچ ہونا ہے، ان کے لیے کیا منصوبے بنیں گے، ان کو سننے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور تاکہ یہ اسمبلی اور پبلک کا کنیکشن ٹوٹے۔ اور اس کی بدترین شکل، یہ تو ایک بجٹس کی حد تک کہانی تھی کہ ایسا پاسٹ میں ہوتا رہا، لیکن اس کی جو بدترین شکل ہم نے دیکھی وہ پچھلے دور میں تھی، جب 2018 سے یہ طے کر لیا گیا کہ اسمبلی میں بات نہیں ہو سکتی، یا جہاں بحث ہونی ہے، جہاں دلیل ہونی ہے،
جہاں اہل حل و عقد نے بیٹھنا ہے، جہاں قانون پاس ہونا ہے، جہاں پر دلائل دیے جانے ہیں، وہاں پر صرف شور شرابہ ہوگا، لوگ ڈائس پر چڑھ کر ایک دوسرے کے اوپر جا کے حملہ آور ہوں گے، وہاں پر کئی مراد شہید ہوں گے، وہاں پر کئی ایسے ہوں گے جو لوگوں کے گریبانوں کو پڑیں گے، بات کرنے نہیں دیں گے کسی طرف سے۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ آج آپ اپوزیشن میں تو یہ دیکھ رہے ہیں، نو دس از ناٹ دا کیس۔ یہ حکومت میں بھی تھے تو بالکل اسی طرح سے۔ میں پولیٹیکل پارٹی کی سائڈ سے نہیں، حقائق آپ کے سامنے رکھ کے بیان کروں۔ آپ سخت سے سخت بات کریں، تقریر کے اندر جتنی مرضی آپ تلخ بات کر لیں، ایز فار ایز اس میں گالی نہیں ہے، ایز فار اس میں آپ کسی کو کتا نہیں کہہ رہے۔ یہ دیکھیں کل جو وہاں پہ جلسے کے اندر بات چیت زبان کی استعمال کی گئی ہے، وفاقی وزراء کو کہا گیا ہے کہ یہ کتے ہیں۔ دیکھیں لک ایٹ دس، یہ جس پر میں شور مچا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ یہ باتیں اس اسمبلی کے ایوان سے نکل کر گلی بازار میں جائیں گی، اس کے رد عمل آئیں گے۔ یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں، ان باتوں کے نتیجے میں آپ نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے، سیلف رائٹیسنس کے پیڈسٹل پہ چڑھ کے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ آپ درست ہیں اور باقی کوئی غلط ہے۔ اور کتنی غلط بات ہے۔ دیکھیں میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، صوبائی اسمبلی پنجاب کے 371 کے ایوان میں ٹوٹل جو الیکشن پٹیشنز ہیں، میں اس کو کیسے ریلیٹ کروں گا؟ یہ 45-47 کا جھگڑے کا اتنا شور ہے۔ کل میں نے سنا کہ اسد کیسر صاحب بڑے محترم ہیں میرے لیے، بڑے اچھے انسان بھی ہیں، لیکن کچھ اپنی حقائق پہ غور کریں کیا کہہ رہے ہیں۔ جس NDU میں جانے پر کہ وہ فوج کے زیر انتظام چلنے والا ادارہ ہے، اس میں جانے پر کہا کہ یہ لوگ جو وہاں کے ہیں غدار ہیں، تو میں نے خود ادھر جب اپنا NSW کورس کیا تھا تو اسد کیسر وہاں پر لیکچر دینے کے لیے آ کر بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر یہ تو غدار اعظم ہوئے، پھر ان سے بڑا غدار کون ہوگا؟ یعنی جب آپ جا کر کوئی کام کریں اور آپ فوج سے بات چیت کریں تو آپ کے لیے تو وہ کوشر ہو، لیکن اگر آپ کسی کو کسی تعلیمی ادارے میں بھیج دیں اور وہاں پر وہ پڑھنے کے لیے چلا جائے تو آپ کو وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس کی ٹریننگ کا پروسیس بھی جو ہے وہ غدار بن جائے گا۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ اس سے بڑی منافقت، اس سے بڑی دو عملی کیا ہو سکتی ہے۔ پارلیمنٹ کو متروک کیا، سپریم کورٹ کو تو کیا پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا، اور ہر پولیٹیکل پرسن پہ، may be that میاں نواز his party's case, may that be پیپلز پارٹیز کیس۔ آج میں آپ کو آن اوتھ یہ بات کہنے لگا، آپ سب جانتے ہیں میری عادت نہیں ہے کہ میں اب بتاؤں، میں بالکل کام کرنے والا آدمی ہوں، اور اسی کرتے کام کے دوران میرے ایک صاحب نے میرے سامنے بیٹھ کے میاں ان کو فون کیا، عمران خان کو، وہ بھی آج زندہ ہیں، میں بوجہ آج نام نہیں لوں گا لیکن میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فون سپیکر فون پہ تھا، جب میں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور ابھی بہتر ہے کہ اس کو آج یہاں پہ آپ نے 6 مہینے بدترین سیاسی انتقام، غیر ضروری جیلیں، آپ نے بے تحاشا لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمات، نیب کے جھوٹے مقدمات، شہزاد اکبر کے اس سیل کے ذریعے آپ نے لوگوں کے کاروباروں کے اندر سے چیزیں نکال کر جو کہ کسی صورت بھی جرائم نہیں ہیں، لیکن ان کو کٹہروں میں کھڑا کر دیا ہے کہ حساب دیں، آپ نے تباہی اتار دی ہے۔ تو اس نے کہا میں نے کسی کی بات نہیں مانتی، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، آج میری سیاست ختم ہو جائے گی اگر میں ان کو چھوڑوں۔ تو اگر آپ کی سیاست کرنے کے ڈھب ہیں کہ آپ نے ملک میں سیاسی عدم استحکام لانا ہے، لوگوں پر جھوٹے مقدمے بنانے ہیں۔ 141 وہ لوگ تھے جو آپ کے پہلے 6 ماہ کے اندر بلا جواز جیلوں میں ڈالے گئے، آپ نے لوگوں کے گھر مسمار کیے جا کے کہ یہ میرے سیاسی مخالف ہیں، آپ نے ان کو تھانوں میں، FIA میں، نیب میں، ہر اس ٹول کو آپ نے اتنے برے طریقے سے لوگوں کے اوپر باہر نکال کے پھینکا۔ آپ نے تو اس وقت وہ کیا، تو میں لگ رہا تھا کہ یہ سیاست کے خلاف بھی ایک خوفناک سازش ہے جس کو کرنے کے بعد لوگوں کے اور سیاستدانوں کے درمیان ایک نفرت پیدا کر دی جائے تاکہ کوئی اس کے جو اثرات ہیں وہ ایک خوفناک خانہ جنگی کی صورت اختیار کرے۔ بہت ہیٹریڈ کریٹ کر دیا، اتنا شدید ہیٹریڈ کریٹ کر دیا کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، اور وہ اس حد تک چلا گیا تھا ہیٹریڈ کہ جس کے نتیجے میں آپ آپس میں بات چیت کرنے، یعنی پولیٹکس از ڈائلاگ، تو اس ڈائلاگ کو آپ نے متروک کیا۔ آپ نے کہا کہ اگر میں ان سے بات چیت کروں گا
تو میری سیاست ختم ہوگی، یعنی پولیٹکس میں سے ڈائلاگ آپ نے خود نکال دیا۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کی بس نہیں ہوئی، سی پیک کے خلاف آپ نے جو کیا، آپ کے 4 سال میں سی پیک لٹرلی منجمد ہو گیا، اٹ واز ڈورمنٹ، اور اس پر بڑے شدید تحفظات ہیں۔ پریوی ٹو دوز میٹنگز جن میں یہ کہا جا رہا تھا بار بار کہ چائنیز ہمارے کاؤنٹر پارٹ جو ہیں وہاں پہ دیور ٹاکنگ ٹو دا پاکستانی پیپل، ان سوورن گارنٹیز کا ذکر کر رہے تھے جو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں دی گئی تھیں، بار بار ہمیں بتا رہے تھے۔ میں ادھر یہاں پہ پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں ایک آل پارٹی ڈائلاگ تھا جو سی پیک کے متعلق تھا، جس میں پروونشل گورنمنٹ آف سندھ، پروونشل گورنمنٹ آف کے پی، اس وقت بھی عمران خان کی گورنمنٹ تھی، پروونشل گورنمنٹ آف پی ایم ایل این، they were all there. قمر زمان کائرہ was on dice that day, and he foreign direct investments کے حوالے سے اور قرضے کے حوالے سے ان کی بات میں تھوڑی کنفیوژن تھی، جس کو ایس این اقبال صاحب درست کرنا چاہ رہے تھے۔ تو وہاں پر جو چائنیز پروفیسر تھے بیجنگ یونیورسٹی میں، اردو زبان کے پروفیسر، بڑی شستہ اردو بولتے تھے، وہ اٹھ کے آئے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، انہوں نے کہا دیکھیں آپ 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے میرے نزدیک ذمہ دار لوگ ہیں، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور قرضے کے درمیان آپ اس بحث میں ہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر آپ کے ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معیشت آگے نہیں بڑھ سکے گی، اینڈ سمپل دس از اٹ۔ نظام آپ نے جو کرنا ہے آپ دیکھ لیں، لیکن یہ سی پیک اگر آپ کا رول بیک ہوتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ پاکستان کے 10 سے 15 سال ضائع ہو جائیں گے، اینڈ دیٹ وی لٹرلی سو، اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔